نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم فما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل پس پردہ، اسے حالات حاضرہ کا پروگرام مردم نامہ سمجھ لیں یا اسے ماضی کے اوراق میں پلٹ رہا ہوں، لیکن اس میں مستقبل کی منصوبہ بندی بھی ہے اور حال کا حال زار بھی۔ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی ہو، علاقائی ہو، کسی خاندان، قبیلے، علاقے، ملک کی بات ہو، تو ماضی، حال اور مستقبل آپس میں جدا نہیں ہو سکتے۔ آپ نے جب تک ماضی کو نہیں دیکھنا، حال میں منصوبہ بندی نہیں کرنی، مستقبل کے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ تو میں آج بات کرنے لگا ہوں اپنے پنڈ دادن خان کی۔ گائے باز خان قصہ پرینہ رات، اور آج پنڈ دادن خان، جب پنڈ دادن خان کا نام آتا ہے نا تو ایک تصویر سامنے آتی ہے۔ وہ تصویر کیا ہے کہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم، کہ پورا جسم زخموں سے چور چور ہے، میں کہاں کہاں پھائے رکھوں۔ تو کیا یہ ماضی میں بھی پنڈ دادن خان ایسے ہی تھا؟ کیا مستقبل بھی ہمارا یہی ہوگا؟ تو آج جب پنڈ دادن خان ہمارے سامنے آتا ہے، جیلم سے چلیں پنڈ دادن خان کی طرف، چکوال سے آئیں پنڈ دادن خان کی طرف، منڈی باؤدین سے آپ رسول براج کراس کریں، آپ خوشاب سے داخل ہوں پنڈ دادن خان میں، آپ لاہور اسلام آباد سے لیلا انٹرچینج پر اتریں، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس ترقی یافتہ دور میں، جب دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، جب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا، تو آج بھی پتھر کے زمانے میں پنڈ دادن خان کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی بھی علاقے کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے ترقی کا سب سے پہلا زینہ ذرائع مواصلات ہوتے ہیں۔ آپ ایک ہی مین روڈ ہے، جیلم پنڈ دادن خان کندوار روڈ، جسے ڈیل کالج روڈ کا نام دے کر دوبارہ تعمیر کرنے کا خواب جو ہے وہ دیکھا گیا۔ اس کی حالت زار یہ ہے کہ اگر کسی کو پتھری ہو نا تو وہ اس سڑک پر سفر کرے، اس کو پیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کوئی صحت مند بندہ اس پر سفر کرے تو اسے ایک ہفتے کے لیے کم از کم بعد میں ریسٹ کرنا پڑے گا۔ جو نئے ماڈل کی گاڑی ہے نا، وہ اس کو کم از کم ہفتہ ورکشاپ میں رہنا پڑے گا۔ جو آپ کو گرد و غبار کا سامنا کرنا پڑے گا، کتنے بندے جو ہیں نا وہ ڈسٹ الرجی سے، دمے سے جو ہے وہ دم کے پرماننٹ مریض بن گئے، دمی مریض بن گئے۔ یہ دیکھنے والی اور امرت پر سفر کرنے والی صورتحال جو ہے نا، جب تک نہ دیکھی جائے تو ہمارا یہ درد، ہماری یہ تکلیف، اس کا کسی کو احساس نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا مسئلہ تھا ہمارا بین، کہ ہم صدیوں سے پیاسے تھے، نہ ہماری زمینوں کے لیے پانی تھا، نہ آپاشی کے لیے پانی تھا، نہ ہمارے مال مویشی کے لیے پانی تھا، نہ ہمارے اپنے پینے کے لیے پانی تھا۔ اور وہ موئیں بہنیں جنہوں نے اس ملک کے لیے، جن کے راج دلاروں نے، جن کے سہاگ نے، جن کے نوجوان بچوں نے، جن کے بھائیوں نے اس ملک اور دھرتی کے لیے اپنا خون دیا تھا، وہ مائیں بہنیں میلوں دور سے گڑھوں پر پانی اٹھا کر لاتی، اس دن تک محفوظ نہیں تھیں۔ آج بھی للہ جیسے شہر میں، قصبے میں جائیں نا، آج بھی جو واٹر سپلائی کے نام پر پانی دیا جا رہا ہے، وہ میرے خیال میں افریقہ میں بھی کوئی استعمال نہیں کرتا۔ تو یہ پانی کی حالت یہ تھی، اور ہم صدیوں سے ایک خواب دے رہے تھے، 1901 سے ہم یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ جلال پور پنڈ دادن خان کندوال نہر آئے گی اور ہمیں ہماری یہ ضرورتیں پوری کرے گی۔ تو اس کے لیے جب میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں تاریخ چلائی تو ہم نے نعرہ دیا لوگوں کو کہ نہر دو یا زہر دو۔ وقت ہی ایسا تھا کہ وہ نہر بھی آ رہی ہے اور زہر بھی آ رہی ہے۔ تعلیم کا اندازہ لگا لیں کہ پوری پاکستان میں یونیورسٹیوں کے جال بچھا دیے گئے، ہماری زمینیں کوڑیوں کے بھاؤ لے لی دی گئیں کہ ہم ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی بنیاد رکھ رہے ہیں، زمین ایکوائر ہو گئی ہیں، لیکن وہ آج تک وہ خواب ہے اور خیال ہے۔ صحت کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ پنڈ دادن خان تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال چلے جائیں، آپ للہ اسپتال میں چلے جائیں، آپ جلال پور شریف چلے جائیں، پنڈی سید پور چلے جائیں، یعنی کسی بھی سرکاری اسپتال میں چلے جائیں، چھوٹا ہے یا بڑا۔ ڈسپینسری کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ تو بند کی جا رہی ہیں جو ہم نے اپنے ممبرشپ کے دور میں بنوائی تھی۔ تو آپ کو ڈاکٹر تنخواہیں لے رہے ہوں گے، ڈاکٹر اور خواتین ڈاکٹر تو گھر بیٹھ کے تنخواہیں لے رہی ہیں، نہ وہاں ڈاکٹر اویلیبل ہوگا، نہ آپ کو علاج کی سہولت ہوگی، نہ دوائی آپ کو ملے گی۔ تعلیم کی میں بات کر چکا ہوں،
کہ کتنی بچیاں اور بچے اس لیے تعلیم سے محروم رہ رہے ہیں کہ وہاں جو ہے نا تعلیمی اداروں کی کمی ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے جی آج ٹوبہ میں کالج بن رہا ہے، آج للے میں بن رہا ہے، آج کندوال میں بن رہا ہے جی. اچھا جی اب کھیوڑے میں ہو رہا ہے جی، اب علاقہ پھپرا میں جی گریب آل بنانے لگے ہیں جی، ہرنپور میں بنانے لگے ہیں، درار جالم بنانے لگے ہیں جی، اور پھر سیدپور پور میں بنانے لگے ہیں جی. جو جلال پور شریف میں بنا ہے اس میں صراف ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہماری تعلیم کی حالت. روزگار کی ہماری حالت یہ ہے کہ اگر آپ نے سروے کریں نا، سب سے زیادہ بے روزگار نوجوان اور بچے اور بچیاں آپ کو تحصیل پردان خان میں ملیں گی. اور مالی حالات کی اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے شرفا جو ہیں ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا جو ہے اس کا بندوبست کرنا مشکل ہو گیا. فیکٹریاں آئیں، صنعتیں لگی، انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ روزگار نہیں دیا، انہوں نے ہمیں دمہ دیا، انہوں نے ہمیں دق دی، انہوں نے ہمیں دل کا مریض بنایا، انہوں نے ہمیں الرجی کا مریض بنایا، انہوں نے ہمیں کینسر کی مرض دی، زمینیں برباد کر دی، ہماری صحتیں بھی برباد کر دی. یہ ساری صورتحال جو ہے آج، کیا ماضی کا پنڈ دادن خان ایسے ہی تھا؟ نہیں بھائیو، پنڈ دادن خان ماضی کی حالت یہ ہے کہ مغلوں کے دور میں 3 برصغیر پاک و ہند میں سب سے بڑی منڈیاں تھیں. ایک کلکتہ، اور دوسرے نمبر پر پنڈ دادن خان، اور تیسری امرتسر. آج آپ بھی کھجور کے درخت ایک تاریخ بتاتے ہیں کہ مکران سے چلنے والے اونٹوں کے قافلے جب تبت چائنا میں جاتے تھے تو ان کا پڑو یہاں ہوتا تھا. یہ اتھر کے بلوچ آج بھی یہ تاریخ بتا رہے ہیں کہ یتر بیگ کے بسائے ہوئے گاؤں میں وہ بلوچ جو آج آباد ہیں یہ اسی سفر کا نتیجہ تھے. تو یہ تھی اس کی اقتصادی پوزیشن. ہندو بنیے اور مسلمان تاجر بھی، شیخ اور خواجے. مشرقی پاکستان میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری پنڈ دادن خان کے میاں برادران کی تھی. پنڈ دادن خان کے خواجگان، پنڈ دادن خان کے شیخ پورے پاکستان میں برصغیر پاک و ہند میں اپنی کاروباری ساکھ کے مالک تھے. آج بھی کہیں چلے جائیں، چنوٹ میں دیکھ لیں، کراچی میں دیکھ لیں، جہاں پر دیکھیں پنڈ دادن خان کے ایک کاروباری لوگ موجود ہوں گے. انگریزوں کے دور میں بھی، اور آج بھی، اور کل بھی، ماضی میں بھی، پاک فوج میں یا پہلے ماضی کے دور میں انگلش برطانیہ کے دور میں کون سا عہدہ تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا؟ کون سی جنگ تھی جو ہم نے بہادروں کی طرح نہیں لڑی؟ کون سی ایک جنگ ہے جس میں ہم نے قربانی نہیں دی؟ جب 71 میں پاکستان ٹوٹا تو جو قیدی بنے ان میں 75% قیدی جو تھے وہ 80% ضلع جہلم کے تھے اور 75% تحصیل پنڈ دادن خان تھے. تو ہم نے اس ملک کے لیے خون دیا، لیکن ہماری جو حالت ہے وہ کہ ہمیں کوئی سہولت، دنیا کی کوئی سہولت میسر نہیں، اور ہر آنے والی سہولت نے ہمیں سائیڈ ایفیکٹ تو دیے ہیں لیکن ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا. مغلوں کا دور تھا، یہ ایک تاریخی علاقہ تھا، اس میں وہ تاریخی مقام تھے: کلر کاہر، ملوٹ کا قلعہ، کسک کا قلعہ، وڈلی کی یادگاریں، اور ہندوؤں کا سب سے بڑا متبرک مقام کٹاس، جو سیدر شاہ کے چشمے، کھیوڑے کی نمک کی کان، وہ آڑا کے چشمے، قلعہ نندنا، گرجاک، بائی توکا کی براڑیاں اس میں وہ لنگر میں، اور ماضی میں تو بھیرا بھی جو تھا وہ ہمارے علاقے کا ایسا تھا. اور اتنا بڑا اس وقت یہ سی علاقہ تھا اور اتنی اس کی جناب حیثیت تھی کہ بگا ایک آج گاؤں جو ہے وہ تلاش کرنے سے نہیں ملتا، لیکن اس زمانے میں مغلوں کے دور میں یہاں یونیورسٹی تھی. آج بھی وہ بگوی خاندان جو ہے ان کے جا کر دیکھیں نا ان کی خدمات کے، وہ بیرا میں انہوں نے ایک بہت بڑا دینی مرکز قائم کیا ہوا ہے. جس زمانے میں ہندوستان میں تعلیم نہیں تھی اس زمانے میں دریا جالم میں جو ہے نا وہ اسکول تھے. ان حالات میں مغلوں کے دور میں اتنا ترقی کا مقام ہونے کے باوجود جب انگریزوں کا دور آیا، باوجود اس کے کہ پنڈ دادن خان کے لوگوں نے سکھوں کا ساتھ دیا اور 1849 کی جنگ میں ہم لوگ خصوصاً پھپرا قبیلہ سکھوں کے ساتھ تھا کہ سن آف دا سائل ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر انگریزوں سے لڑیں گے. اس کے باوجود پنڈ دادن خان پہ زوال نہیں آیا اور پنڈ دادن خان ڈویژن ہیڈ کوارٹر بنا. اس میں شاہ پور ضلع سرگودا جیسا علاقہ، فتح جنگ جیسا علاقہ، اس میں تلا گنگ جیسا علاقہ، چکوال، اور اس میں
یہ اس وقت کا پرانا جہلم سرائے میر، یہ سارے علاقے، موجودہ جہلم سارا، اس میں صحابہ، گجر خان کے کچھ علاقے، یہ سارے علاقے اس ضلع پنڈ دادن خان کا حصہ تھے۔ خوشاب ماضی میں مغلوں کے دور میں پنڈ دادن خان کے ساتھ تھا۔ جب بابر کلر کار کے مقام پر پہنچا اور اس کے تو یہاں وہ الرجی کے مریض ہو گیا اس کی فوج پہاڑوں سے جب گزرے، لیکن جب خوشاب کا پانی پیا تو ان کو صحتیاب ہوئے۔ تو اس پانی کو انہوں نے فارسی، چونکہ مغلوں کی زبان تھی تو انہوں نے کہا خوشاب، کہ یہ وہ پانی ہے جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنا ہے۔ اس وقت اس کا نام پڑا خوشاب۔ تو یہ اس عظیم تاریخ کی پس منظر میں جب ہم انگریزوں کے دور میں داخل ہوئے، تو جب انگریزوں نے جال بچھایا پر ظہیر پاک و ہند میں نہروں کا، تو انہوں نے یہاں 1901 میں نہر شروع کی۔ یہ جلال پور پردھان خان کندوال نہر کی کھدائی شروع ہوئی۔ پنڈی سید پور اور دولت پور کے درمیان آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ آج بھی محکمہ نہر کے پرانے ریکارڈ میں جائیں، میرے پاس وہ بریف ہسٹری موجود ہے جو میں نے محکمہ سے لی ہے کہ اس نہر پہ کام شروع ہو گیا کہ ہماری بدقسمتی کے جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ ہمارا عروج و زوال کی کہانی بڑی عجیب ہے۔ کہاں پر ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ ہمارے بزرگوں سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہم وہ لمحوں کی خطا جو میری تحقیق کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پر یہ زوال جو ہے اتنا کیوں مسلط کر دیا گیا۔ کہتے ہیں جی کہ روڑی پر بھی، ڈھیر پر جو ہے نا، اس پر بھی 100 سال کے بعد انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ کیسا پردھان خان ہے کہ جس میں کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی انقلاب نہیں آ رہا۔ تو اس وقت جب یہ نہر شروع ہوئی اور ہمارے بزرگوں نے یہ خواب دیکھا کہ یار یہاں پانی آئے گا اور یہاں باغ و بہار ہو جائے گا، تو اس وقت کیا ہوا کہ جنگ عظیم اول لگ گئی۔ جنگ جب عظیم اول لگ گئی تو ہمارے لوگوں پر بھی، تحصیل پردھان خان کے لوگوں پر بھی، جو بین تھے 1849 کی جنگ سکھ اور انگریزوں کی وجہ سے بین تھی، لڑائی فوج میں بھرتی ہونا، وہ فوج میں بھرتی کھولی گئی اور ہمارے لوگوں نے کمال کی لڑائی لڑی۔ وہ درمیال کی توپیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ہم نے اتنی بہادری سے جنگ عظیم میں جو ہے نا وہ جنگ میں حصہ لیا کہ وہ ہمارے لیے ایروشی تباہ برمن بلا شدی، کہ ہماری وہ جو خوبی تھی وہ ہمارے لیے عیب بن گئی کہ وہ انگریز کے ریسرچسٹ جو تھے انہوں نے ملکہ کو لکھ کے بھیجا کہ پسماندہ علاقے بہترین سپاہی پیدا کرتے ہیں، اگر یہ نہر آ گئی تو یہ لوگ پھر تو یہ فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے، اور وہ نہر ڈراپ ہوگی۔ پھر اس آگے چلیں، اسی حالت میں ہمارے پاکستان کی تاریخ آ گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا کردار کتنا عظیم ہے۔ ہم نے راجہ غضنفر علی خان جیسا لیڈر پیدا کیا جو قائد اعظم کا دست راز تھا، جس کی خدمات تھی مہاجرین کے لیے، جو اتنا اچھا آدمی تھا کہ اس کی اولاد نہیں تھی تو اس نے مہاجروں کی اور ہندوؤں کی گمشدہ بچیاں بیٹیاں بنا کے پالی اور بچیوں کی طرح ان کو جائیداد کا وارث بنایا۔ اتنے بڑے قد کاٹ کا ہمارا لیڈر تھا۔ اس سے پہلے انگریزوں نے کیا کیا کہ ہمارے یہاں کے لوگوں کو بجائے علاقے میں ڈیولپمنٹ کرانے کے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خاندانوں کو اور شخصیات کو نوازا۔ آپ دیکھ لیں جلال پور شریف کے سادات کو دیکھ لیں کہ ان کو 2 خطاب ملے۔ انگریزوں نے ایک سر کا بھی خطاب دیا نواب میر شاہ کو، اور نواب کا بھی خطاب دیا، اور دارا پر میں بھی نواب بھی آئی، لدڑ کو بھی ساہیوال میں مربع ملے، اور احمد آباد کو بھی نوازا گیا۔ تو یہ سارے اس انگریزوں کے دور میں خاندان بنے اور برادریاں بنی، قبیلے بنے، گھر بنے، علاقہ نہیں بنا۔ اچھا، جب یہ اقتدار آگے پاکستان میں آیا تو ہمارا لیڈر جو تھا وہ قومی سطح کا لیڈر تھا، راجہ غضنفر علی خان۔ تو اس نے جہاں ملک اور قوم کی تو خدمت کی، اپنے علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بالکل وقت نہیں ملا، یہ سوچ اور فکر ہی نہیں تھی، یا اپروچ نہیں تھی، یا ہمارے لوگوں نے کبھی، ہمارے لوگ بھائی تھوڑا بہت ہمارا بھی اقتدار میں حصہ رہا ہے، بھٹو صاحب کے ساتھ، بے نظیر کے ساتھ، اپنا جنرل اقبال کے ساتھ، چودھری الطاف کے ساتھ، وٹو صاحب کے ساتھ، تو غلام مصطفیٰ خر کے ساتھ، غلام مصطفیٰ جتوئی کے ساتھ، تو صادق قریشی کے ساتھ ہمارا بھی رہا تھوڑا بہت تعلق اقتدار۔ یقین کریں ہمیں پر پاس کبھی کوئی لوگ جو ہے نا وہ اجتماعی کام کے لیے نہیں آتے تھے، جو بھی آتا تھا وہ انفرادی کام کے لیے آتا تھا۔ جو کچھ بھی ہم نے کرایا نا وہ اجتماعی سوچ کے، وہ ہماری اپنی سوچ تھی، کسی کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، کسی کی سوچ نہیں تھی، ہم اپنی ذات سے آگے بڑھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ تو وہ کیا ہوا کہ اتنا بڑا لیڈر ہمارا ہونے کے باوجود وہ ہمارا کچھ نہ ہوا۔ اب ہم سے ایک اور جو ہے نا، اگرچہ ہم نے درست کیا کام، لیکن ہم سے ایک سیاسی غلطی ہو گئی۔ وہ میرے سے سیاسی غلطی کیا ہوئی کہ 1964 میں
جب ایوب خان کا اقتدار آیا تو ایوب خان کے دور میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی. اس دور میں رسول براج بنا، منگلہ ڈیم بنا. لیکن ہم سے جو غلطی ہوئی، ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایوب خان کی بجائے مادر ملت کو ووٹ دیا. ہم نے نواب زادہ ظفر اقبال مہدی کے والد نواب زادہ افضال مہدی کو ووٹ دینے کی بجائے ہم نے چودھری الطاف سے مرحوم کو راجہ نظر کو ووٹ دیے. نتیجہ تن کیا نکلا کہ بھئی ہم پر یہ الزام لگ گیا کہ ہم حکومت وقت مخالف ہیں، اور کیا یہ بہادروں اور مجاہدوں اور غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین کو ایوب خان کے زمانے میں بھی کچھ نہ ملا. وہ براج بنا گیا رسول کا، اس میں نہر ہمارے کے لیے جگہ رکھی گئی لیکن نہر ہمیں نہیں ملی. پھر آ گیا 1970 آ گیا. تو 1970 میں کیا ہوا کہ جناب ہمارا جو ہے نا حکومت آ گئی، فوج کی حکومت آ گئی. تو جب 1970 میں فوج کی حکومت آ گئی تو اس وقت جنرل عتیق الرحمان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا. اس وقت ہم بھی اسٹوڈنٹ لائف میں آ چکے تھے اور بھی کچھ لوگوں نے کافی یقین، بہرحال یہ معاملہ ہمارا ان تک پہنچا. اور جب ہمارا معاملہ ان تک پہنچا تو وہ باقاعدہ پنڈان خان تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہ نہر کو منظور کرتا ہوں. اب جب وہ نہر کی منظوری کا اعلان ہوا تو دیکھ شومی قسمت کے ٹوٹی کہاں پر کمند، جب 2-4 ہاتھ بمبے لام رہ گیا، لبے بام رہ گیا کہ پاکستان ٹوٹ گیا. اور نہر ہماری آج کل نا یہ بڑا غلط لفظ ہے لیکن استعمال بڑا ہو رہا ہے کہ نہر والا ہمارا منصوبہ بڑھ گیا.